السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ المولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام عوام اہل سنت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ بھی بولنے اور سنانے سے قبل میں چند گزارش کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو میں نے آج تک کبھی نہیں کہا، لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ اس آڈیو کو مکمل سماعت کریں۔ اس آڈیو میں بہت سارے دلائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ میں جو بات کروں گا وہ میرے دل کا درد ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ عوام اہل سنت سنیں اور اس پہ غور و فکر کرے۔ تو میں آپ سے آج پہلی مرتبہ یہ گزارش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اگر پہلی مرتبہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تو میری گزارش کا آپ مان رکھیں اور میری اس آڈیو کو مکمل سماعت کریں۔ دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ اس آڈیو کو جو ہے کہ آپ آڈیو کی جو سپیڈ ہے وہ آپ فاسٹ کر کے دیکھیں، 1.5x پہ کر کے دیکھیں یا 2.0x پہ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ سے اتنے میں سمجھ میں آتا ہے، نہیں تو 1.5x صحیح رہے گا، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ آپ بور نہ ہوں سنتے سنتے اور جلدی بات ختم ہو جائے اور آپ سن لیں پورا۔ تو دیکھیں، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں، میں زیادہ ٹھہر کے بات نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اپنی بات مکمل کروں، نہیں تو بہت لمبی آڈیو ہو جائے گی، اور آسان بھاشا میں جو ہے کہ اپنی بات مکمل کروں تاکہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جو ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہوئی، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا سب کو معلوم ہے۔ اب ہمارے نوجوان جو ہیں کہ سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی شہید ہو گیا معاذ اللہ، اس کے لیے لکھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون معاذ اللہ، اور بھی بہت ساری خرافات ہمارے نوجوان اسٹیٹس پہ کر رہے ہیں۔ اور حیرانی مجھے اسے دیکھ کے نہیں ہوئی کہ ہمارے نوجوان یہ سب کر رہے ہیں یا ہمارے نوجوان اسٹیٹس وغیرہ لگا رہے ہیں۔ حیرانی مجھے اس بات پہ ہوئی کہ کچھ نام نہاد سنی علماء جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، سنی کہتے ہیں، سنی محافلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور سنی عوام سے موٹا چندہ وصولتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، وہ تک کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ ایران کے ہم ساتھ کھڑے ہیں اور آیت اللہ خمینی کے ساتھ کھڑے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کچھ احباب نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ بھی بتائیں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اب کچھ روز سے نا میرے سامنے کچھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ ایسے آڈیوز آ رہے ہیں کہ میں دیکھ کے رک جا رہا ہوں کہ یار مجھے اب یہ بھی ایڈ کرنا پڑے گا آڈیو میں جو میں ریکارڈ کروں گا، کہ میں یہ بھی بولوں گا۔ اب وہ ہوتے اتنا مواد جمع ہو گیا کہ واٹس ایپ پہ نارمل آڈیو سے وہ بھیجنا مکمل تھا نہیں، کیونکہ اس میں پھر بس میں آڈیو بھیج سکتا تھا، ریفرنس میں نہیں بھیج پاتا اس میں۔ تو ریفرنس کے طور پہ جو ویڈیوز میں اٹیچ کروں گا اس آڈیو میں، وہ آپ ضرور دیکھیں، اور وہ مین چیز ہے اس ویڈیو کی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس جنگ کے معاملے میں یہ جو ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کا کیا اس پہ سٹینڈ ہونا چاہیے، اور ہم کیا اس کے بارے میں عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور ہم کیا رکھتے ہیں۔ دیکھیں، آیت اللہ خمینی ہوں، ایران کے شیعہ ہوں، ہندوستان کے شیعہ ہوں، پوری روئے زمین کے کوئی بھی شیعہ ہوں، یہ حرام خور جہنم کے کتوں سے بھی
بدتر ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ شیعہ اصل میں کس غلاظت کا نام ہے۔ آپ لوگوں کو بہت ابھی اچھے لگ رہے ہیں، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن بس بات وہی ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے ہماری قوم کے اندر، اور ہمارے علماء بھی بہت افسوس کے ساتھ کچھ چند علماء بھی ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایجوکیشن کی کمی ہے، جو بس سنے بس وہ بول دیے کہ ایران تو مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہا ہے۔ بھائی وہ اپنے پولیٹیکل جو ہے کہ رائٹس کے لیے لڑ رہا ہے، اور اپنے آپ کو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک زیادہ طاقتور ملک بن جائے امریکہ سے یا رشیا سے۔ ان تمام چیزوں کی لڑائی ہے، وہ تخت کی لڑائی ہے، وہ کوئی ریلیجن کی لڑائی نہیں ہے کہ آپ اس پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر ریلیجن کی لڑائی ہے بھی تو جس اسلام کی بات شیعہ کرتے ہیں نا، وہ اسلام تو ہرگز و ہرگز بھی نہیں ہے۔ آئیں چند حوالے جات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شیعہ مذہب کتنا غلیظ مذہب ہے۔ میں صرف حوالے جات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ یہ مذہب غلیظ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے شیعہ مذہب کا بیس سمجھیں کہ کیا ہے۔ شیعہ مذہب میں جیسے ہمارے یہاں قرآن پاک کے بعد حدیث پاک کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، سنن ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں احادیث طیبات کی ہمارے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ اب ان شیعوں کے یہاں پہ بھی ان کی اپنی الگ حدیث کی کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، اور بھی جو ہے کہ نہج البلاغہ وغیرہ ہیں، کیونکہ شیعہ مذہب جو ہے وہ سب سے پرانا فرقہ ہے اسلام کا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کے ظاہری وقت کے بعد سے ہی یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا، یہ فرقہ وجود میں آ گیا تھا، یہ جو شیعہ فرقہ ہے، رافضی فرقہ جو ہے۔ تو اتنے پرانے ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا جو پورا ایک سسٹم ہے نا وہ الگ ہے۔ آپ کسی سے بھی مناظرہ کریں، بحث کریں، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، ہمارے پاس ایک کامن گراؤنڈ ہے بات کرنے کے لیے۔ کامن گراؤنڈ کا مطلب کہ اگر آپ اس وہابی دیوبندی اہل حدیث کو کہیں گے بھائی یہ بات صحیح بخاری میں لکھی ہے، یہ بات صحیح مسلم میں لکھی ہے، یہ بات ترمذی شریف میں لکھی ہے، تو وہ اس بات کا انکار نہ کر سکے گا اور نہ کر پائے گا کہ ہاں اس کو ماننا پڑے گا۔ اب نہیں مانے گا وہ اس کی بدنصیبی ہے، لیکن اسے ماننا پڑے گا کیونکہ وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کو مانتا ہے۔ اب یہ شیعہ حرام خور ایسے حرام خور ہیں کہ کچھ شیعہ تو مکمل قرآن پاک کو بھی صحیح نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے کہ کچھ پارے اس میں سے غائب ہیں معاذ اللہ، کچھ آیتیں غائب ہیں معاذ اللہ، یہ وہ۔ تو آپ ان سے کیسے کامن گراؤنڈ کے اوپر بحث کر لیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ حدیث صحیح بخاری میں لکھی ہے، وہ کہے گا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں صحیح بخاری کو، ہمارے یہاں پہ تو اصول کافی ہے، اس میں دکھاؤ یہ حدیث کہاں لکھی ہے۔ تو ہمارے پاس کامن گراؤنڈ نہیں ہے بحث کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سب سے پرانا فرقہ ہے اسلام کا، سب سے پرانا فرقہ ہے، سب سے پرانا فتنہ ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنا پورا جو ایک کہانیاں اور سٹوریز کو کریٹ کرنے کا، کہانیاں گڑھنے کا جو پورا ایک سلسلہ چالو کیا، بہت پہلے سے چالو کر دیا ہے۔ تو ان کے پاس ہزاروں کہانیاں ہیں، لاکھوں کہانیاں ہیں، جس کے بنیاد پہ یہ لوگ اپنی ہی مجلسوں میں وہ کہانیاں پڑھتے ہیں، اپنی ہی مجلسوں میں اچھلتے کودتے روتے مارتے پیٹتے سب کرتے ہیں۔ اور کہانیاں بھی ایسی ایسی کہ جو ہے کہ سٹوری رائٹرز جو کہانیوں کو لکھتے ہیں، جو کامک بکس وغیرہ لکھتے ہیں، جو فکشنل کہانیاں ہوتی ہیں یا جو امیجنری کہانیاں ہوتی ہیں، جو صرف انسان کی سوچ ہوتی ہے، جو حقیقت نہیں ہوتی ہے، جو ایسے رائٹرز ہوتے ہیں جو ایسی کہانیاں کو لکھتے ہیں، وہ رائٹرز بھی اگر ان شیعوں کی کتابوں کو پڑھ لیں تو وہ بھی شرما جائیں گے کہ مطلب یہ تو ہمارے بھی والد صاحب ہیں کہانی گڑھنے کے معاملے میں۔ چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیعہ ہمارے ساتھ کامن گراؤنڈ کے اوپر نہیں آ کے بحث کر سکتے، کیونکہ ان کا پورا الگ ہے، وہ اسلام کا سب سے پرانا فرقہ ہے، سب سے پرانا فتنہ ہے،
وہ کہانیاں گڑھتے آ رہا ہے بہت سمے سے، ٹھیک ہے۔ اب جلدی میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ شیعہ مذہب کیا ہے اور شیعہ مذہب کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو اہل علم ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ شیعوں کا ایک بہت زیادہ فیمس ان کے یہاں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، وہی واقعے کو یہ بتاتے ہیں، اسی پہ اپنے سروں پہ ہاتھ مارتے ہیں، چھاتیوں کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو چیرتے پھاڑتے ہیں۔ اب جو نوجوان ہمارے ہیں اہل سنت والجماعت کے، انہیں یہ سب باتیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو میں ان نوجوانوں سے چاہوں گا ایک بار سن لیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر پھر بھی آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح لکھا ہے ان لوگوں نے، تو پھر مطلب کچھ بچا نہیں ہے آپ میں۔ خیر، تو یہ پہلی کتاب کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کتاب کا نام ہے حق الیقین، کتاب کا نام ہے حق الیقین، ٹھیک ہے۔ ان کا بہت بڑا معتبر عالم ہے ملا باقر مجلسی، جا کے آپ کسی بھی شیعہ سے پوچھ لیجئے گا۔ ویسے ہم تو اجازت دیتے نہیں کہ آپ کسی رافضی کے منہ لگیں، لیکن آپ جا کے ایک بار سرچ کر لیجئے گا جو ہے کہ حضرت گوگل سے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ آج کل گوگل لوگوں کے والد صاحب بنے ہوئے ہیں، تو پوچھ لیجئے گا کہ جو یہ باقر مجلسی ہیں ملا، یہ شیعوں کے کتنے معتبر عالم ہیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ تو اس باقر مجلسی حرام خور کی کتاب ہے حق الیقین، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں اسلام کے۔ تو یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے۔ اب جب وہ پہلے خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مارا ہے پہلے خلیفہ بن کے، کیونکہ پہلے خلیفہ بننے کا جو حق تھا وہ حضرت علی کے پاس، حضرت علی کا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا حق مارا اور خود پہلے خلیفہ بن گئے، یہ لکھتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ تو سب نے بیعت کر لی، لیکن مولا علی نے بیعت نہیں کی تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جا کے مولا علی کو کہو کہ میری بیعت کرے، نہیں تو ایک مطلب ایک فتنہ برپا ہو جائے گا کہ حضرت علی بیعت نہیں کر رہے اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے بن گیا، تو یہ کہ انتشار پیدا ہو جائے گا، تو حضرت علی کو بیعت کرواؤ میری۔ تو اب اس لکھتا ہے آگے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر اور کچھ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جو صحابی رسول تھے، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، آواز لگائی اے علی، تو اندر سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا ہوا، کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ علی کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ پہلی بات تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اتنا پاک و صاف ہے کہ وہ کسی بھی غیر محرم سے اتنا دیر تک کیا وہ بات ہی نہیں کرتی۔ اور جبکہ بات یہی ہے کہ یہ شیعہ حرام خور لکھ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، حضرت علی گھر میں موجود ہیں، اس کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ بات کر رہی ہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، جبکہ حضرت علی گھر میں موجود ہیں۔ اب بتائیے، یہ ویسے ہی جھوٹی کہانی ہے، لیکن چلیے آگے سنیے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کون ہے؟ تو کہتے ہیں علی کو بلاؤ، علی کو، ہم ابو بکر کی بیعت کروانے آئے ہیں حضرت علی کو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ بار منع کیا۔ اب ایک دم ایگزیکٹ میں آپ کو کہانی جو لکھی ہوئی ہے، مطلب ایک دم لفظ با لفظ وہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کل کو کوئی اعتراض کرے کہ ایسے یہ لفظ پہلے لکھا ہوا تھا، یہ بعد میں لکھا ہوا تھا، ایسے ہو گیا۔ میں آپ کو موٹا اس کا جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو شک ہو جا کے کتاب پڑھ لے حق الیقین، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
منع کیا 2-3 بار، تو جب نہیں ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پہ لات مارا اور دروازہ گر گیا، جس دروازے کے نیچے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی معاذ اللہ، اور ان کی جو پسلیاں ہیں جو پیٹھ کی وہ ٹوٹ گئی معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا اس حرام خور نے اپنی کتاب میں لکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ جب اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے مولا علی نے دیکھا تو مولا علی جلال میں آئے، پھر وہ گئے اور حضرت خالد بن ولید کے گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا کہ میں تجھے مار دوں گا۔ اب جیسے ہی یہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے جو ہے کہ ڈر کے مارے کہا کہ اے علی، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ اور ادھر دوسری طرف حضرت عمر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک میں تلوار چبھا رہے تھے کہ اور کہہ رہے تھے کہ اے علی، خالد کو چھوڑ دے ورنہ میں فاطمہ کو قتل کر دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حرام خور لکھتا ہے اپنی کتاب میں۔ آگے سنیے، جب مولا علی نے یہ دیکھا تو مولا علی نے حضرت خالد بن ولید کو چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ سیدہ کو چھوڑ دو۔ پھر جو ہے کہ وہ وہاں سے بات ہٹی، پھر اس کے بعد زور زبردستی کر کے حضرت خالد اور حضرت عمر مولا علی کو لے کے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کروا دی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی یہ کہہ کے کہ میں جا رہی ہوں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بابا جان سے شکایت کرنے، اور وہ روضہ رسول کی طرف دوڑی۔ اب جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو کہا کہ رک جاؤ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے سلمان، بیوی کو روکو، نہیں تو اگر سیدہ روضہ رسول پہ جا کے جو ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ کہتے ہوئے شرماتی کہ ان لوگوں کی سوچ کیا ہے اور ان لوگوں نے کیسی کیسی کہانیاں لکھی ہیں۔ لیکن کیا لکھا کہ اے سلمان، سیدہ کو روکو ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے وہاں پہ سیدہ اپنے گریبان کو چاک کریں گی، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ گریبان کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں پتہ ہوگا، جا کے پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ گریبان چاک کریں گی، بالوں کو کھولیں گی، معاذ اللہ بالوں کو کھولیں گی، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کہ جن کے بال تو دور کی بات ہے کہ جن کی پرچھائی سورج و چاند نے نہ دیکھی ہو، ان کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے کہ وہ جا کے مولا علی نے کہا کہ روضہ رسول پہ کہ بیوی اپنے بالوں کو کھول لے گی، گریبان چاک کرے گی اور شکایت کرے گی، معاذ اللہ۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ اگر ایسا مولا علی نے فرمایا کہ اگر ایسا بیوی نے کر دیا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ پورا واقعہ اس نے لکھا، ملا باقر مجلسی نے۔ اب بتائیے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی اور جتنے بھی صحابہ کا نام اس میں آیا، کتنی بڑی گستاخی ہے ان کی۔ حضرت عمر کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل مانتے ہیں یہ شیعہ قاتل مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسی خباثت، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ایسی خباثت کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ صد واری معاذ اللہ کہ انہوں نے سیدہ کے گھر کا دروازہ توڑا اور سیدہ کے گھر کو جلایا معاذ اللہ، اور سیدہ کا قتل کیا، اور ایسی خباثت۔ اور یہ جس کے دعوے کرتے ہیں جن سے محبت کے، یعنی اہل بیت سے محبت کے، اس اہل بیت کے بارے میں ایسی خباثت۔ مجھے آپ سچ سے بتائیے، یہ واقعہ کیا مولا علی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اگرچہ کچھ ایسا ہو بھی رہا ہوگا، اگرچہ ہو رہا ہوگا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ معاذ اللہ اتنے کمزور ہو گئے تھے اس ٹائم کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے کہ ان کی بیوی کے اوپر کیا کیا ہو رہا تھا معاذ اللہ؟ یہ گستاخی مولا علی کی۔ اور حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی گستاخی کہ جو ہے کہ
وہ گریبان چاک کریں گی، بالوں کو کھولیں گی، معاذ اللہ رب العالمین. یہ سب باتیں، یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اور کیا ہے؟ اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ ایسے شیعوں کا اسٹیٹس، ایسے لوگوں کو ماننے والوں کا اسٹیٹس ہمارے نوجوان لگاتے ہیں. اب جو ہے کہ اور آگے اس واقعے میں اور آگے سنیے کیا ہوا. جب بی بی نہیں رکیں، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں رکیں، تو انہوں نے جا کے رسول پاک کے روضہ پہ شکایت کی کہ اے بابا جان یہ ہوا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جب شکایت کی تو رسول پاک کا ہاتھ قبر انور سے باہر آ گیا. لکھتا ہے قبر انور سے باہر آیا اور آواز آئی، اور وہ آواز اتنی زور سے آئی کہ پورے مدینے والوں نے وہ آواز سنی. اور وہ آواز کیا تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کافر ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک، صدواری معاذ اللہ. یہ ان کے حرام خور علماء، ان کے حرام خور عالم دین ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کافر ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک. اے اہل سنت کے نوجوانوں، تم کن لوگوں کی پیروی کر رہے ہو؟ تم اپنی حال کو دیکھ لو اور اپنی بربادی کو دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو. یہی سیم واقعے کو، اسی سیم واقعے کو ان کا بہت بڑا عالم ہے شیخ مفید، اس نے اپنی کتاب الاعمالی میں صفحہ نمبر 49 پہ نقل کیا. پھر ان شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے احمد بن ابو یعقوب، اس نے اپنی کتاب تاریخ الیعقوبی میں جلد 2 صفحہ 116 پہ اس واقعے کو نقل کیا. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک اور بہت بڑا عالم تبرسی، اس نے اپنی کتاب الاحتجاج میں اس واقعے کو نقل کیا، یہی سیم واقعے کو. اور اتنے حرام خور ہیں، یہ اتنے حرام خور ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی کتابوں میں اور آگے آپ بڑھیں گے سب کتابوں میں تو واقعہ کیا ہے، کیا لکھتے ہیں انہی کے علماء، یہی ملا باقر مجلسی وغیرہ، یہ لکھتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ مطلب یہودیوں سے لڑیں گے یا اس ٹائم کی جو سپر پاور ہوں گی ان سے لڑیں گے اور پھر اس میں فتح حاصل کریں گے. اب ان حرام خوروں کا عقیدہ سنیے. لکھتا ہے امام مہدی آئیں گے اور سب سے پہلے جائیں گے اپنی دادی جان کی مزار پہ، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار پہ وہ جائیں گے. وہ مزار کھلے گی، بی بی باہر آئیں گی اور اس حال میں باہر آئیں گی کہ ان کا ہاتھ ان کی پسلی پہ ہوگا جہاں پہ دروازہ گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی معاذ اللہ. اور امام مہدی ان سے پوچھیں گے کہ یہ حال کیسے ہوا، وہ بتائیں گی. پھر حضرت امام مہدی ابو بکر، عمر، حضرت عائشہ اور جتنے صحابہ اس واقعے میں ان کے مطابق جو موجود تھے ان کو قبر سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. اور سولی پر چڑھائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کے حرام خور عالم نے لکھا اپنی کتاب میں کہ امام مہدی آ کے ابو بکر و عمر و عائشہ کو اپنی قبر سے نکال کے سولی پہ چڑھائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین. اور پھر جو 11 امام ہیں ان شیعوں کے، 11 جو امام ہیں، امام مہدی 12ویں امام ہیں نا ان کے، تو جو 11 امام پہلے گزر چکے ہیں وہ اپنی قبر سے باہر نکلیں گے اور پھر یہ سب ساتھ میں مل کے جتنے بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے چاہنے والے ہیں، جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو کھوج کے قتل کریں گے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان حرام خوروں نے اپنی کتاب میں لکھا. ٹھیک ہے. اب اس میں ملا باقر مجلسی ایک اور بات لکھتا ہے کہ نشانی کیا ہوگی صحابہ سے محبت کرنے والوں کی، جو صحابہ سے پیار کرتا ہوگا، جو صحابہ سے عشق کرتا ہوگا، اس کی نشانی کیا ہوگی. تو لکھتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جمعہ پڑھتے ہوں گے. شیعوں کے ہاں جمعہ نہیں پڑھی جاتی ہے، حالانکہ کچھ شیعہ، مطلب شیعوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ شیعہ ایک اکیلا ہو گیا. شیعوں میں تقریباً 34-35 فرقے ہیں. تو کچھ فرقے پڑھتے ہیں لیکن زیادہ تر شیعہ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے یہاں قرآن پاک کے بعد
سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے صحیح بخاری شریف، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ صحیح بخاری شریف سب سے پرانی کتاب ہے حدیث کی یا فقہ کی، لیکن ایک معتبر مانی جاتی ہے قرآن پاک کے بعد. اب شیعوں میں ایسی کون سی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے؟ تو وہ ہے اصول کافی. وہ ہے اصول کافی، جس کو لکھنے والا ہے محمد بن یعقوب قلینی. محمد بن یعقوب قلینی، ٹھیک ہے. وہ اپنی کتاب میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اصول کافی میں لکھتا ہے کہ 6 صحابہ ہی ایمان والے بچے تھے. یعنی 6 لوگ جو تھے، 6 لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ دنیا سے جانے کے بعد صرف 6 لوگ ایسے بچے تھے جو مسلمان بچے تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ. اب وہ 6 لوگ کون ہیں؟ تو لکھتا ہے کہ پہلے ہیں سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی. دوسرے ہیں حضرت ابو ذر غفاری. تیسرے ہیں مقدار. چوتھے ہیں حضرت عمار. 5ویں ہیں مولا علی. اور 6ٹھے ہیں عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے، یہ 6 لوگ ہی صرف مسلمان بچے تھے. باقی ابو بکر و عمر اور جتنے بھی حضرت عثمان، حضرت اماں عائشہ، حضرت امیر معاویہ اور جتنے بھی صحابی رسول تھے، باقی جو بچے تھے اس وقت، وہ سب کافر ہو گئے تھے ان کی نظر میں. صرف یہ 6 لوگ جو تھے وہ بچے ہوئے تھے کہ یہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اب بتائیے کہ ان سے سوال ہوا کہ تو باقی اہل بیت والے کہاں گئے؟ امام حسین کہاں گئے؟ امام حسن کہاں گئے؟ باقی لوگ کہاں گئے؟ تو کہتے ہیں نہیں، وہ اہل بیت کو چھوڑ کے جو صحابہ کی بات ہے اس میں کہہ رہے ہیں. تو ان کے نزدیک صرف یہ 6 ہی صحابہ بچے تھے جو کہ ایمان والے بچے تھے، جو کہ مسلمان بچے تھے. باقی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام، وہ سب ان کی نظر میں کافر ہو گئے معاذ اللہ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کوئی مسلمان کافر کہے یا فاسق کہے، تو اگرچہ وہ مسلمان جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے کافر یا فاسق ہونے کا وہ نہیں ہوا کافر یا فاسق، تو الزام لگانے والا کافر یا فاسق ہو جائے گا. اب یہ نارمل انسان کے لیے بات ہے. یہ شیعہ حرام خور تو نہ جانے لاکھوں صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں. جب یہ 6 کو صرف ایمان والا مانتے ہیں تو باقی کو تو کافر ہی مانیں گے. یہ تو لاکھوں صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، ان حرام خوروں کے اوپر کیا حکم آئے گا؟ لیکن ہماری عوام کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں. ایسے ہی شیعوں کا ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے جو کہ کفر ہے، کہ شیعہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں ان سے افضل مولا علی کو مانتے ہیں شیعہ لوگ، جو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کفر ہے. تو یہ بھی کوئی عقیدہ رکھے بندہ تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اب بتائیے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو کیا کہا جائے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، صرف اسٹیٹس لگانے میں آگے ہیں، باقی تو کچھ پڑھنا لکھنا تو کچھ جانتے خیر ہے نہیں. اب ایسے ہی ان کا ایک عالم ہے حافظ رجب بن محمد رجب، یہ ان کے حافظ کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک کتاب ہے، اس کی کتاب کا نام ہے مشارق الانوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المؤمنین. یہ کتاب کا نام ہے مشارق الانوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المؤمنین. ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے، بہت بڑا ان کا ایک معتبر عالم ہے حافظ رجب بن محمد رجب اس کا نام ہے. اب یہ جو کتاب ہے اگر آپ عربی والی دیکھیں تو اس کے صفحہ 170 پہ یہ واقعہ درج ہے، اور اگر اردو والی دیکھیں گے تو 296 صفحے پہ یہ واقعہ درج ہے. 296 اردو میں، عربی میں 170. ٹھیک ہے، یہ پیج کے نمبر ہیں. اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مولا علی کا ایک خطبہ نقل ہے. مولا علی کا خطبہ نقل ہے ان کے بقول، جو کہ اصل میں مولا علی کا نہیں ہے، وہ کہانی ہے صرف جو گڑھتے ہیں شیعہ، ان کی عادت ہے. لیکن انہوں نے کیا لکھا اپنی کتاب میں کہ مولا علی نے کیا خطبہ دیا، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں موٹا موٹی. اب کیا ہے کہ سلیمان کی انگوٹھی کا مالک میں ہوں.
حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا مالک میں ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں یہ سب بات دھیان میں رکھیے گا کہ میں سلیمان کی انگوٹھی کا مالک ہوں، میں قیامت میں حساب و کتاب میں ہی کروں گا، قیامت کے دن حساب و کتاب میں ہی کروں گا، میں پل صراط کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، میں آدم اول ہوں، میں درختوں کو بہتر کرتا ہوں، درختوں میں مطلب شاد و آبادگی پھیلاتا ہوں، میں پھلوں کو پکاتا ہوں، میں زمین سے پانی نکالتا ہوں، میں قیامت میں سور پھونکنے کا حکم دوں گا، جو قیامت میں سور پھونکا جائے گا اس کا حکم میں دوں گا، مولا علی فرماتے ہیں معاذ اللہ۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ میں قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا، جو قیامت کے دن سب کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی مردے ہیں سب قبر سے اٹھیں گے، تو یہ شیعہ عالم لکھتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں قبروں سے مردے کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ آگے لکھتا ہے میں حشر و نشر کا مالک ہوں، میں حشر و نشر کا مالک ہوں، میں نوح کو نجات دلانے والا ہوں، میں نوح ایوب کا مالک ہوں، نوح علیہ السلام ایوب علیہ السلام کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، میں قیامت برپا کروں گا، یعنی قیامت بھی مولا علی برپا کریں گے ان کے بقول، میں سب کچھ مطلب یہ جتنا بھی آپ نے میرے زبان سے سنا یہ سب باتیں لکھی ہے اسی حافظ رجب بن محمد رجب نے اپنی کتاب جس کا میں نے آپ کو نام بتایا، ٹھیک ہے، اس میں اس نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ مولا علی کا خطبہ ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ نے سنی، اب بتائیے کہ یہ ساری جو باتیں ہیں اس میں یہ ساری باتیں تو خدا کی ہیں، یہ ساری باتیں تو خدا کی ہیں کہ قیامت میں برپا کروں گا، قیامت مولا علی یہ سب فرما رہے ہیں معاذ اللہ، ان کی عقیدے یہ ہیں، اور یہ ساری زیادہ تر باتیں جتنی ہیں وہ سب خدا کی صفت ہیں، یعنی ساری جو چیزیں ہیں زیادہ تر وہ خدا کرے گا اور وہ اس کا مالک خدا ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ مولا علی نے یہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا معاذ اللہ کہ زمین سے پانی میں نکالتا ہوں، قیامت میں سور پھونکنے کا حکم دوں گا، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے میں اٹھاؤں گا، اور نوح علیہ السلام کو نجات دلانے والا میں ہوں، اور نوح اور ایوب کا مالک میں ہوں، میں قیامت برپا کروں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مطلب مولا علی کو خدا کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا ان حرام خور شیعوں نے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا اتنے بھی برے نہیں ہوں گے، ایسے تو نہیں کریں گے، تو چلیے کچھ شیعہ عالموں کی ویڈیو ہی آپ دیکھ لیجئے اب کہ ان کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کیا بولتے ہیں۔ میری بات آپ نے سنی نا کہ ان لوگوں نے مولا علی کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، بلکہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیعہ حرام خور عقیدہ کیا رکھتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز ہیں شیعہ عالموں کی، انہیں دیکھیں۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لا تعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں۔ باقی جتنی جائیداد لاہور جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا، کوئی بندہ اٹھے، کوئی اٹھے، وہ مجھے حضرت سلمان فارسی سے
ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے علی سے پوچھا ہو یا علی تخت خلافت آپ کا ہے چھینتے کیوں نہیں؟ جی انہیں بطول کا حق نہیں دیا، ان کے دربار میں کیوں جاتے ہو؟ جو محمد کے جنازے میں نہیں ہے آپ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ سلمان کے اسکندر ہی نہیں، سلمان کے اسٹیٹس ہی نہیں، سلمان یہ باتیں پوچھتا ہی نہیں، چونکہ سلمان کو پتا ہے علی ممبر پہ ہو یا مصلی پہ ہو خلیفہ علی ہے۔ سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے؟ سلمان کیا پوچھتا ہے؟ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ مجبوری ہے میری، میں بٹن کھولوں، سویٹر اتاروں، بال ٹنگوں، میز بننا سبھی کر جا کے تم میں پھینکوں، پھر مجھے دعوت دو گے۔ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ علی فرماتے جب سے وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے تاکہ علی تم سے راضی ہو جائے۔ جب سے وہ ہے۔ علی فرماتے جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے۔ چپ کرنا مجھے سننا، جب سے وہ ہے۔ اگلی بات سلمان نے بڑی خوبصورت کی۔ سلمان کہتے مولا وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ نہیں تھی، مکان نہیں تھا، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں۔ وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈتا رہا۔ نہ ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے، بس ایسے سلمان گزرتی رہی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے ان حرام خوروں کا عقیدہ۔ ایک کہتا ہے کہ ابو طالب گئے کسی پادری کے پاس، وہ ذائچے بناتا تھا کہ کون کب پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہوں گی، کون ہوگا۔ جب مولا علی کا بتایا ابو طالب نے کہ میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا فجر کے وقت 13 رجب کو، ایسی بات ہے، اس کا ذائچہ بناؤ، بتاؤ کیا ہے وہ کیا نہیں۔ تو 3-4 بار اس نے ذائچے بنا کے پھاڑ دیے۔ ابو طالب نے پوچھا تو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، بتا کیا ہوا۔ تو وہ پادری کہتا ہے کہ جو وقت آپ بتا رہے ہیں اس وقت میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بندہ پیدا نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ اے سنیوں اپنی عقل پہ ہوش کرو، تھوڑے سے جو ہے کہ سمجھدار بنو، تھوڑا سا اپنے ایمان کو زندہ رکھو اور اپنے دماغ کو لگا کے سوچو تھوڑا سا، تم کس قوم کی پیروی کر رہے ہو، تم کس قوم کے لیے یہ نعرہ لگ رہا ہے لکھنؤ میں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی، معاذ اللہ۔ تمہاری مائیں تمہارے اوپر ماتم کریں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس غلیظ قوم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، کس غلیظ قوم کی پیروی کر رہے ہو، کس غلیظ قوم کے پیچھے جا رہے ہو۔ پھر دوسرے ویڈیو میں وہ حرام خور جو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ چیلنج کر رہا ہے کہ ایسا کوئی سوال دکھا دو کہ تم لاہور میں ایسے پراپرٹی ہے، کارز ہیں، وہ دے دوں گا، یہ کر دوں گا۔ خیر بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا کہ اے مولا علی آپ یہ بتائیے کہ آپ کب سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مولا علی جواب دیتے ہیں کہ جب سے وہ ہے۔ کون ہے جب سے وہ کا آپ کیا مطلب سمجھے؟ آنکھوں کو اوپر کر کے اس نے کیا اشارہ کیا؟ اشارہ یہی کیا کہ مولا علی جواب دیتے ہیں کہ جب سے اللہ ہے تب سے میں ہوں، معاذ اللہ۔ پھر آگے حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ تو جب صرف آپ دونوں تھے تو آپ لوگ کہاں رہتے تھے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، نہ مجھے جگہ کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، میں اس میں رہتا تھا، وہ مجھ میں رہتا تھا، وہ مجھے ڈھونڈتے رہتا تھا، میں اسے ڈھونڈتے رہتا تھا، ایسے ہی ہماری زندگی پار ہو رہی تھی، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ ہے حرام خوروں کا۔ ایسی کہانیاں، میں نے کہا نا ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں کہ بس کوئی کریٹیو سٹوری ٹیلر بھی شرما جائے کہ بھائی یہ تو مطلب حد پار ہو گئی ہے، تو ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں۔
بتائیے اللہ کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اس عقیدے کو توڑتے ہوئے، اس عقیدے کو اوپر روندھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے حرام خور کہ مولا علی نے فرمایا کہ جب سے اللہ ہے تب سے میں ہوں. معاذ اللہ. یہ مولا علی کے اوپر کتنے سارے جھوٹ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے. اہل بیت اطہار کے متعلق کتنے سارے جھوٹ لکھے کہ انہوں نے ایسا فرمایا تو ویسا فرمایا، یہ کیا. اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا. ساری قصے کہانیاں ہیں، ساری قصے کہانیاں. آپ کو لگتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں مولا علی اور پنجتن پاک ان شیعوں سے پیار کریں گے، یا ان شیعوں کو بہلائیں گے، پھسلائیں گے، یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے؟ ہرگز و ہرگز نہیں. بلکہ مولا علی انہیں کوڑے ماریں گے، انہیں کوڑے برسائیں گے ان کے اوپر انشاءاللہ. سمجھے آپ بات کو؟ یہ ان کا عقیدہ ہے حرام خوروں کا. ایسے ایسے خباثت ان کے عالم جو ہیں وہ بکتے رہتے ہیں، ہر سمے بکتے رہتے ہیں. یہ ایسے گھٹیا عقیدے. آپ کہتے ہو کہ نہیں شیعوں نے کیا غلط کر دیا ہے، کیا غلط کہہ دیا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دینے سے منع کرتے ہیں یہ وہ. بھائی آپ پڑھیں تو کہ انہوں نے کیا غلط کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. آپ تھوڑے سے کریک لگ رہے ہیں مجھے، آپ لوگ جو اس قوم کا ساتھ دے رہے ہیں، اس قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، کہ اس کا کوئی وہ نہیں. آیت اللہ خمینی کے بارے میں وہ حرام خور کہ جس کی کتاب میرے خیال سے اس کی کتاب کا نام الطہارہ ہے. میں نے ابھی وہ اس کے اوپر جو ہے کہ ریسرچ نہیں کی ہے، تو کتاب کا پتہ نہیں نام الطہارہ ہے کہ کیا ہے. جو بڑا آج کل وائرل چل رہا ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیہ لکھی ہے. معاذ اللہ، سور یا کتے کا لفظ اس نے لکھا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. تو لوگ حیران ہو رہے ہیں. تو بھائی اس میں حیران کیا بات ہے، حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ شیعوں کا مذہب ہی یہی ہے. جو شیعہ صحابہ کو گالی نہ بکے وہ شیعہ ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. معاذ اللہ. سمجھے آپ؟ یہ حرام خور یہ اسی غلاظت کے اوپر پلتے ہیں اور اسی غلاظت پہ مرتے ہیں. ان حرام خوروں کے نزدیک جانے سے نہ محض آپ اس کا وہ کر لیجئے گا، مطلب ایک ایکسپیریمنٹ کر لیجئے گا. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے وہ روحانیت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ لوگ اب نہ بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو انہیں اب یہ فیل نہیں ہوتا ہے. لیکن میں ایک اپنی کیفیت آپ کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ میں سچ بتا رہا ہوں یہ چیز. لکھنؤ میں میرے کچھ رشتہ دار وغیرہ رہتے ہیں، میرے کچھ گھر کے لوگ رہتے ہیں. میں لکھنؤ مجھے نہیں جانا اچھا لگتا ہے اور نہ میں جاتا ہوں. اس کے پیچھے وجہ صرف اتنی ہے کہ وہاں پہ شیعوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میں جب وہاں کے جو فیمس مونیومنٹس ہیں، گھنٹہ گھر وغیرہ یہ سب ہیں، وہاں پہ میں جب جاتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے وہ دیکھ کے. اور ان کے پاس رہ کے مجھے بس وہ اگر 10 میٹر میرے سے دور کھڑے ہیں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. اور اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے آپ وہ بھی سن لیجئے. وہ جو فیمس مونیومنٹس وغیرہ ہیں وہ شیعوں کے بنائے ہوئے ہیں، شیعہ بادشاہوں کے بنائے ہوئے ہیں. گھبراہٹ کی اصل وجہ یہ ہے، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. شیعوں کو دیکھ کے گھبراہٹ یا عجیب فیل کرنے لگنا، وہاں سے ہٹنے کا من کرنا کہ یہاں سے چلو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اگر یہ آپ ان کے نا ان مجالس میں بیٹھے نہیں ہیں ابھی تک جہاں پہ یہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اگر بیٹھ جائے تو اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ وصال ہو جائے گا اس کا وہاں پہ. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ چیز. اب گھبراہٹ کی وجہ بھی سن لیجئے. جہاں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے نا، جس جگہ پہ، جس مجلس پہ، جن لوگوں پہ، تو جو اللہ کی لعنت جہاں برستی ہو نا، وہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو وہاں پہ گھبراہٹ ہوگی ہی ہوگی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان شیعہ حرام خوروں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. اب جو ہمارے نوجوان شیعوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے، بیٹھتے ہیں، انہیں وہ بولتے ہیں ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا ایسا کچھ. تو بھائی تم نے اپنی روحانیت کو ختم کر لیا ہے، اتنا ختم کر لیا ہے، اتنے زیادہ گناہوں میں تم ملوث ہو چکے ہو کہ اب تم اب چاہے حلوہ کھا لو،
چاہے تم گوبر کھا لو، تم کہتے ہو ہمیں حلوہ ہی لگ رہا ہے کہ ہم حلوہ ہی کھائے ہیں، گوبر کھا کے بھی تم کہو گے کہ ہمیں حلوہ لگ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوبر حلوہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان کا ذائقہ چلا گیا ہے. تو ویسے ہی یہ سمجھ لو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ صحیح ہو گئے ہیں، بس تمہارے اندر سے وہ روحانیت چلی گئی ہے کہ تم یہ بھی سمجھ پاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. خیر، میں بات کر رہا تھا اسی حرام خور آیت اللہ خمینی کی، ٹھیک ہے. تو وہ چل رہا تھا، تو کچھ 2-3 انسٹاگرام کے کریٹرز نے پھر ویڈیو بنائی کہ آیت اللہ خمینی کا ایک فتویٰ ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنا حرام ہے، ایسے ویسے یہ وہ. ہاں، اتنے جاہل اور ان پڑھ لوگ کیسے ہماری قوم میں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بھائی وہ شیعہ اپنی کتابوں میں یہ لکھ سکتا ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنا حرام ہے، بالکل لکھ سکتا ہے. اب لوگ پوچھیں گے کیسے؟ بھائی وہ صحابہ جو کہتا ہے نا، یا جو وہ صحابی کہتا ہے، وہ صرف 4 لوگوں کو صحابہ مانتا ہے، جس کا ذکر اس کے عالم نے اپنی کتاب میں کیا کہ صرف 6 مسلمان بچے تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، مقدار اور جو ایک تھے، وہ صرف بچے تھے مسلمان. تو ان صحابہ کو تو وہ مسلمان مانتا اور جانتا ہے، باقی کو تو وہ صحابہ ہی نہیں مانتا ہے. تو وہ تو اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے نا کہ بھائی صحابہ کی گستاخی کرنا حرام ہے. اب آپ بولے واہ واہ واہ، اس نے تو لکھا ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنا حرام ہے. بھائی جن لوگوں کو ہم صحابہ مانتے ہیں وہ ان کو مانتا ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہے، یہاں پہ بات ہی ختم ہے. تو وہ تو ان لوگوں کو جب وہ مانتا ہی نہیں ہے صحابہ، تو وہ تو لکھے گا ہی کہ صحابہ کی گستاخی کرنا حرام ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو. ایسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مان لیجئے جیسے اب کوئی دیوبندی وغیرہ کھڑے ہیں، دیوبندی حرام خور، وہابی حرام خور کھڑے ہیں. اب آپ بیچ میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیجئے کہ منافق مرد آباد. آپ یہ نعرہ لگا دیجئے منافق مرد آباد. اب جب آپ یہ نعرہ لگائیں گے نا، تو جتنے وہابی، دیوبندی، اہل حدیث یہ سب کھڑے ہوں گے نا، یہ سب آپ کے ساتھ نعرہ لگائیں گے، ہاں منافق مرد آباد. اب آپ کہیں گے یار یہ لوگ کیوں نعرہ لگا رہے ہیں، میں نے تو انہی کو دیکھ کے بولا تھا منافق مرد آباد. تو بھائی آپ نا ان کو دیکھ کے بول رہے ہیں منافق مرد آباد، اپنے آپ کو وہ تھوڑی سمجھ رہے ہیں کہ میں منافق ہوں، وہ تو کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، تو وہ تو کہیں گے ہی منافق مرد آباد. تو ایسے ہی جن صحابہ کو آپ مان رہے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں، تو بھائی ان صحابہ کو وہ صحابہ تھوڑی مان رہے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ لکھیں گے. جن کو وہ مان رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی ان کی گستاخی کرنا حرام ہے. آپ کو لگ رہا ہے سارے صحابہ کے لیے لکھ دیا ہے. انہوں نے دماغ سے کھیل دیا، آپ کھل گئے. بس آپ کی اوقات محض اتنی سی ہے. بہرحال تو یہ فتویٰ کا اس کا وہ تھا. میں نے ابھی اس کے اوپر صحیح سے ریسرچ کیا نہیں ہے، لیکن وہ حرام خور ہے آیت اللہ خمینی، مجھے معلوم ہے اس نے یہی سب کچھ لکھا ہے اپنی کتاب میں. نہیں بھی لکھا ہوگا تو عقیدہ شیعوں کا یہی ہے جو میں نے آپ کو اتنے سمے سے بھی سمجھا رہا ہوں. اب ایک جو ہے نا آیت اللہ خمینی کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام ہے سیر الصلاح. کیا نام ہے؟ سیر الصلاح اس کتاب کا نام ہے. اب اس کتاب میں ایک واقعہ نقل ہے. اب آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس واقعے کو ذرا سن لیں. ایک ان کا بہت بڑا عالم دین ہے، اس واقعے کو نقل کرتا ہے اور بتاتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اس واقعے کو سن لیں، پھر بات کریں گے. خمینی اپنی کتاب سیر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ رہ جائے گا. اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل کا دل پریشان ہوگا، پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے.
کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدان محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الحلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین۔ ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے؟ تو آواز آئے گی انا الاب الفضل العباس ہے۔ سنا حضرات آپ لوگوں نے آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خمینی، لیڈر آف ایران، سپریم لیڈر، ہمارے بادشاہ، تو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جا رہے ہیں سنی لوگوں کی طرف سے اس حرام خور کو۔ یہ شیعہ عالم ہی ہے نا، یہ شیعہ ہی عالم ہے نا، کیا کہتا ہے کہ خمینی نے سیر الصلاۃ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا امام کے قول سے۔ وہ واقعہ کیا تھا یہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کا حوالہ نہیں ہے، خمینی کا حوالہ ہے، اور کتاب کا نام ہے سیر الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اب اس واقعے میں اور اس کتاب میں کیا لکھا گیا کہ جب قیامت وغیرہ آ جائے گی، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ اکیلا بچے گا، تنہا ہوگا، تو جب اللہ تنہا بچے گا نا تو پھر اللہ کا دل گھبرائے گا، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی حرام خور اور ایسی جو ہے نا کہ حرامی باتیں کرنے والا انسان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈر ہے، ہمارا لیڈر ہے۔ بھائی اللہ گھبرائے گا معاذ اللہ۔ اسلام کا سب سے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور خدا، مطلب خدا جو ہے وہ تمام انسانی صفتوں سے پاک ہے۔ غصہ، ڈر، ہنسنا، یا جو ہے کہ جتنی بھی انسانی صفتیں ہیں جو انسان کو ہوتی ہیں اس سے اللہ پاک ہے، وہ اللہ کو نہیں ہوتی۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، اللہ کا دل گھبرائے گا۔ اب دل کہہ رہا ہے، اب اسلام میں خدا کا جسم کا کوئی جو ہے کہ وہی نہیں ہے کہ خدا کا جسم ہے، معاذ اللہ۔ یہ کریٹر کے اندر جو کوالٹیز بتا رہا ہے وہ کریشن کی کوالٹیز کو بتا رہا ہے، اور یہ ایک دم وہ آرگیومنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم لوگ لڑتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں سے کہ ایسا آپ کے مذہب میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ویسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کریشن کا جو ہے کہ کریشن کی کوالٹی ہے، یہ کریٹر میں کہاں سے آ سکتی ہے، یا کریٹر کی کوالٹی ہے کریشن میں کہاں سے آ سکتی ہے، یہ سب باتیں۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کسی اور دن۔ لیکن یہ بات کہ اب اللہ کا دل گھبرا رہا بھائی، اب اللہ آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا دل کو بہلائے، تو آواز آتی ہے انا علی، انا علی ابن ابی طالب، کہ میں ہوں، میں کون؟ میں علی ہوں۔ پھر آواز آتی ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد ہوں۔ پھر ایسے ہی حسنین کریمین کی آواز آتی ہے، پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے۔ سب پھر پنجتن پاک کہتے ہیں کہ ہم تیرے دل کو بہلائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو کس نے کہا کہ تم میرے دل کو بہلاؤ؟ تم تو میں ہوں اور میں تم ہوں، تو میں تم سے کیوں کہوں گا کہ میرے دل کو بہلاؤ؟ معاذ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم ہوں، تم میں ہوں، یعنی پنجتن پاک کو معاذ اللہ خدا
کے برابر کہہ دیا، خدا ہی کہہ دیا ایک طریقے سے، معاذ اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ تم سے الگ کوئی میرا دل کو بہلائے، میں اس کی بات کر رہا تھا، تو آواز آتی ہے انا عباس، انا عباس، یعنی میں عباس، میں دل کو بہلاؤں گا، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو ان حرام خوروں کے عقیدے ہیں، یہ تو ان کے عقیدے ہیں۔ کیا کہا جائے، کیا بولا جائے سر، کیا کیا جائے؟ ایسے ایسے عقیدوں کو لے کے یہ چل رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں۔ اب جو ہے کہ اتنی ساری خباثت اور بکواسات ان لوگوں کی سن لیا آپ نے، حوالے جات بھی میں نے پیش کر دیے۔ اب آئیے ذرا کچھ احادیث طیبات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں سن لیجیے۔ اب اتنی خباثت ان لوگوں کی سن لی ہے تو نبی پاک کے صحابہ کی شان بھی اب سن لیجیے۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے ایک، یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر اس کا 3673 ہے، 3673۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2540، انٹرنیشنل نمبرز ہیں یہ، اصل کتب میں نمبرز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر خرچ کرو گے نیکیوں کی نیت سے، نا، احد پہاڑ کے برابر اگر تم خرچ کرو گے، اور دوسری طرف میرا کوئی صحابی ایک مدعا، یعنی بہت ہی چھوٹا حصہ، ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک مٹھی بھر، مطلب ایک مٹھی بھر کا حصہ اگر خرچ کرے گا اور تم احد پہاڑ برابر خرچ کرو گے، اس کے باوجود تم میرے صحابی کی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ انسان، دیکھیں، انسان ولی بن سکتا ہے، انسان کو ولایت مل سکتی ہے، لیکن انسان کو صحابیت نہیں مل سکتی، کیونکہ صحابی صرف وہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان کے ظاہری زندگی کی، مطلب ان کی ظاہری زندگی میں، وہی صحابہ ہے، وہی صحابی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی صحابیت کا مقام نہیں پا سکتا۔ صحابی تو صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دور کے لوگ، یعنی صحابہ، سب سے اچھے ہیں، پھر ان کے بعد اس دور کے اچھے ہیں، پھر ان کے بعد کے دور کے اچھے ہیں، ایسے کرتے کرتے چلتے جائے گا معاملہ۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی 3651 نمبر ہے، صحیح مسلم شریف میں 2533 نمبر ہے۔ ایک اور بہت مشہور روایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان میں تاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حدیث یہ ہے، مشکات المصابیح میں 6018 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ تو میں نے چند آپ کو گنوائی، صرف ایسے ہی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں صحابہ کا ذکر آیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور نہ جانے کتنی احادیث طیبات، اور مفسرین کا قول اٹھا کے دیکھیے، نہ جانے کتنی آیت کریمہ صحابہ کی شان میں ہیں۔ تو وہ تو انگنت ہے، میں نے تو یہ صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جن کے بارے میں اتنی بڑی بڑی شانیں ہوں جن کی، ان کے بارے میں ایسی خباثت لکھنا، لکھنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ ذرا آپ سوچ کے دیکھیے، کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن
اس حرام خور کے جس حرام خور نے صحابہ کے خلاف اپنی قلم کا 1% بھی کچھ لکھا تو وہ جنت میں نہ جائے گا، وہ جنت میں نہ جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام سے محبت و عقیدت یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب میں نے کچھ جو ہے نا کہ نام نہاد سنیوں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ان کو بھی دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا ان کو کہ وہ بھی ایران کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، ایران کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے سنن ابو داؤد شریف 4977 نمبر کی، اور مسند احمد ابن حنبل میں 22939 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی منافق کو اپنا سید، یعنی سید کا معنی یعنی لیڈر بناؤ گے، سردار بناؤ گے، تو تم اللہ کو ناراض کرو گے۔ اللہ کے رسول نے یہ منافق کے لیے کہا، اور جو اتنا بڑا گستاخ ہو، اتنا شدید کافر ہو، اتنا مطلب جو ہے کہ ایسا کافر ہو کہ جو واجب القتل ہو، اس کو لیڈر اور اس کو سید بنانے کے بعد کیا غضب کو ہم جو ہے کہ کس غضب الہی کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ کچھ میں نے سنی علماء کو بھی دیکھا نام نہاد جو ایران کے سپورٹ میں آ گئے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پہلے ایک ایسے ہی نام نہاد سنی عالم کا ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشور ہمیں سنا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں۔ اگرچہ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں، اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا۔ تو یہ ہیں جناب، میرے خیال سے ان کا نام ثاقب رضا مصطفائی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیں۔ اور ایک اور بہت زیادہ گردش کر رہی تھی ویڈیو، یا پتہ نہیں، میں نے تو دیکھی نہیں ابھی تک، کہ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے کچھ کہا تھا یا جو بھی بات۔ تو دیکھیں، علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کا تو مجھے نہیں پتہ کہا تھا نہیں کہا تھا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں لوگوں نے بتایا شاید اس انداز میں نہ کہا ہو، لیکن کچھ کہا ہوگا۔ بہرحال جو انہوں نے کہا، ثاقب رضا صاحب نے، بھائی اگر 2 کافروں کی جنگ ہو رہی ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایک کافر کا سائیڈ لے کے کہیں کہ نہیں نہیں یہ صحیح ہے؟ کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ دوسری طرف جو یہودی ہے وہ آپ کے مذہب کو نہیں مانتا، وہ آپ کی کتاب نہیں پڑھتا، نہ وہ آپ کے مذہب کا ہے، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، ایک دم صاف صاف آپ کا دشمن ہے۔ وہ کہتا بھی ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں۔ ایسے دشمن سے لڑنا ممکن ہے اور لڑا جا سکتا ہے اور ہرایا جا سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن جو دوسری طرف آپ کا دشمن ہے، جو شیعہ ہے، جو شیعت ہے،
وہ تو ایسی دشمن ہے کہ اندر ہی اندر سے کھوکھلی کرتے جا رہی ہے اور انہیں کوئی دشمن سمجھ بھی نہیں رہا ہے. بڑی بات یہ ہے، انہیں سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اصل میں وہ دشمن ہیں. تو زیادہ خطرناک دشمن تو شیعہ ہیں. اب جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس ویڈیو میں، جتنے عقیدے دکھائے، جتنے سب کچھ کیے، اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے؟ جو حرام خور ہمارے پیارے صحابہ، نبی پاک کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اتنی خباثت بکتے ہوں، ان حرام خوروں کے ساتھ کیا ہمیں کھڑا ہونا چاہیے؟ آپ کو یہ بات لگتی ہے؟ اگر لگتی ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا ایمان صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایسے عالموں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بس جو میں نے کہا نا، ایجوکیشن کی کمی ہے، جو سنا بک دیا، بس جو منہ میں آیا بولتے جاؤ، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. بتا رہے ہیں کسی دانشور نے کہا کہ آئرن ڈوم میں چڑیا بھی نہیں گھس سکتی. ارے بھائی، کس نے کہہ دیا آپ کو آئرن ڈوم میں چڑیا نہیں گھس سکتی؟ تو کیا مطلب اسرائیل کے اوپر چڑیا ہی نہیں ہوتی ہے؟ یہ سب کیا بے فالتو کی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ آئرن ڈوم ایک ٹیکنالوجی ہے جو میسائلز کو روکتی ہے، جو نیوکلیئر ویپنز کو روک سکتی. نیوکلیئر ویپنز کو تو خیر نہیں روک سکتی، لیکن آپ کو ایک الرٹ کر دے گی، یا پورے سٹی میں یا ہیڈ کوارٹرز میں ایک سائرن بجا دے گی، بھائی کہ کوئی چیز ہے جو آ رہی ہے، گھس رہی ہے ہمارے سٹی کے اندر، ہمارے کنٹری کے اندر. اور آئرن ڈوم کی ٹیکنالوجی کسی میسائل کو ڈسٹروائے نہیں کرتی ہے. آئرن ڈوم میں جب کوئی میسائل ہٹ کرتی ہے تو وہ الرٹ بھیجتی ہے ہیڈ کوارٹرز کو کہ یہ میسائل جو ہے کہ ہماری کنٹری میں آ رہی ہے. اب جو اسپیشل ریڈارز ہیں وہ اس میسائل کے اوپر ٹارگٹ کو لاک کرتے ہیں، پھر ادھر سے دوسری میسائل چھوٹتی ہے جو اس میسائل پہ جا کے لگتی ہے تو وہ آسمان میں ہی میسائل پھٹ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے آئرن ڈوم. یہ کوئی جنات کا کوئی گھر نہیں ہے، یا کوئی جنات کا انگلی سے بنایا ہوا دائرہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چڑیا گھسے گی یا انسان گھسے گا تو وہ جل کے راکھ ہو جائے گا وہیں پہ. کس قدر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، کس قدر جاہلانہ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کا اتنا حکم ہے، علم کے اوپر اتنی زیادہ توجہ دلائی گئی، لیکن آج ہمارے علماء، بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر علماء جو بس سنتے ہیں بول دیتے ہیں، کچھ اپنے سے پڑھتے نہیں ہیں اور نہ علم ہے. تھوڑا موڑا جو علم دینی معاملے میں ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے اب، اور دنیاوی معاملے میں تو آپ ان سے امید ہی چھوڑ دیجئے. ایسے ہی ایک بابا ہیں ہمارے، جو سنیت کو بدنام کرنے کا جو کام ہو رہا ہے نا، وہ ہم ہی لوگوں سے ہو رہا ہے، ہمارے سنی لوگوں سے ہو رہا ہے. ایک بابا ہیں، ذرا ان کی آپ کچھ ویڈیوز دیکھیے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں. اے بیٹا، اے بابا، ادھر سر پہ ٹوپی نہیں، کچھ نہیں، پیشاب کر کے پانی نہیں لیتا، خام کا پریشان. کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ کمیٹی موجود کیجئے، جنازہ بھی پیسہ لینا ہے. ان لوگ کے باپ مرے گا نہیں، یہ لوگ تو جنازہ پڑھا پائے گا نہیں، ہم لوگ کے پاس آئے گا، لیں گے 50. تمہارا باپ ہے، تم اٹھا کے بورا بھر کے گاش میں ٹانگ دو، چاہے جنازہ پڑھاؤ، میرا کیا ٹھیک ہے؟ باپ تیرا ہے، فرض میرے اوپر نہیں ہے. تیرا باپ ہے بیٹا، تم پڑھاؤ نہیں جنازہ. نے علماء موجود ہے، ایسا تھوڑا کہ مولانا پر فرض ہے جنازہ پڑھانا. تمہارا باپ ہے، نہیں مولانا صاحب نہیں سکیں گے، نہیں 50 لیں گے 50. بڑی تنخواہ کم دیا تھا، لیں گے 50. اس دن کھیت بیچ کے تم کو دینا ہوگا. لیکن ہم لوگ کا احسان ہے کہ ہم لوگ نہیں لیتے. بس دیکھا آپ نے، یہ ہیں جھارکھنڈی بابا. پتہ نہیں ان کا اصلی نام کیا ہے، مولانا صدیق حسن جھارکھنڈی وغیرہ کر کے کچھ ہے. تو ان کی آپ باتیں سنیے اور ان کا ایک انداز دیکھیے. مطلب ممبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اوپر بیٹھ کر کے کس قدر جاہلانہ انداز میں اور کس قدر آپ ایک سمجھ لیجیے کہ مذاقیہ انداز میں گفتگو کرنا. اور یہ ان کی 2 ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی، ان کا ہر بار کا یہی ہے، انہیں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے کرنے. یہ صرف جاہلوں کی طرح ہی بات کر سکتے ہیں اور ان کے بس کی کچھ ہے بھی نہیں. مطلب
ایک پہلی ویڈیو میں تو ایسے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جیسے بچے کا دل ہی اٹھ جائے، پھر وہ جلسے چھوڑیے وہ کہیں بھی آنا بند کر دے. ایسے نہیں بولا جاتا ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. خیر ان کو کوئی طریقہ نہیں معلوم ہے سوائے چلانے کے اور پیسہ وہ کرنے کے. دوسرے ویڈیو میں دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ جنازہ پڑھنے آئے گا، کمیٹی بنائیے، جنازہ پڑھنے کا بھی 50,000 روپے ہم لوگ لیں گے کیونکہ تنخواہ کم دیا تھا. پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر فرض نہیں مولانا کے اوپر کہ جنازہ پڑھائیں، تمہارا باپ ہے تم جانو. حضرت آپ جیسے عالم اگر 2-3 اور ہو گئے نا اہل سنت والجماعت میں تو بیڑا غرق ہو کے رہے گا. کیونکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دوسروں سے تو کوئی تکلیف و پریشانی ہمیں نہیں ہے، غیروں سے مطلب تکلیف و پریشانی اس میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. الحمدللہ ہم دلائل سے بہت مضبوط ہیں. آپ وہ کیڑے ہیں ہم لوگوں میں، آپ وہ کیڑے ہیں اہل سنت والجماعت کے کہ جو اہل سنت والجماعت کو کمزور کر رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے. آپ لوگوں کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کرسی پہ تقریریں دے رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کا گریبان پکڑ کے آپ لوگوں کو زمین پہ پھینک دینا چاہیے. بھائی آپ اگر غریب ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ دھندا بنائیں اپنے علم کو؟ یہ کون سی عبارت آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک امام بنے گا پھر اسے چندہ کر کے سیلری دی جائے گی، پھر یہی ایک طریقہ ہے عالم کا پیسہ کمانے کا؟ یہ کون سی عبارت آپ پڑھ کے آئے ہیں؟ کون سے مدرسے سے حضرت؟ کون سے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں؟ صحابہ کرام تھے، کیا صحابہ کرام سے زیادہ کسی کے پاس علم آ گیا ہے معاذ اللہ آج کے زمانے میں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خطبہ بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، تقریریں بھی کرتے تھے، سب کام کرتے تھے، اور پیسے اس سے نہیں کماتے تھے. پیسے کمانے کے لیے تجارت کرتے تھے. تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ لوگوں کو کس نے منع کیا؟ آپ لوگ تجارت کریے، اس سے پیسے کمائیے. یہ علم کا آپ نے کیا دھندا بنا لیا ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے تو 50,000 لیں گے، یہ کرنا ہے تو اتنا لیں گے، وہ کرنا ہے تو ایسے لیں گے ویسے لیں گے. اور حضرت اگر کوئی قابل عالم ہونا تو اپنے من سے پیسے دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، انسان دے دیتا ہے. آپ جیسے عالم اگر میرے سامنے آ جائے نا حضرت تو میں جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں دے پاؤں گا. بڑے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. 50,000 تو بہت دور کی بات ہے. آپ لوگوں کو جوتے دینے لائق ہے، جوتے مارنے لائق ہے آپ لوگوں کو. آپ ایسے عالم ہیں. ایک تو یہ جتنے جھارکھنڈ اور بہار کے عالم ہیں نا، زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا. کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی میں کوئی بھی جملہ مطلقاً نہیں کہتا ہوں کہ سب کے لیے وہ ہو. چند کی بات کر رہا ہوں، کچھ کی بات کر رہا ہوں. یہ جھارکھنڈ اور بہار کے جو علماء ہیں، چند علماء، یہ بدنام ویسے ہی کروا کے رکھے ہیں. ایک تو ان کی بولی، جہالت والی بولی، یہ جھارکھنڈی، بہاری، بھوجپوری بھاشا جو ہے، یہ ہے ہی جہالت کی بولی. اس میں مخرج ان لوگوں کو صحیح سے نہیں آتا ہے. شین کبھی ان لوگوں سے نکلتا نہیں ہے، ہر سمے سا کرتے رہیں گے، شا کبھی بول ہی نہیں پائیں گے. اور جہاں پہ سا بولنا ہوگا تو وہاں پہ شا بول دیں گے. یہ حال ہے. تو وہ ایک الگ بدنامی ہے، پلس یہ ایک الگ بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں اہل سنت والجماعت کا. کیا کریے گا؟ ابھی چند دنوں پہلے میرے پاس ایک ویڈیو آئی، میں اس ویڈیو کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. یہ حال ہے ہمارے سنی مسلمانوں کا، ہماری سنی عوام کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے کبھی بھی ایک چیز یاد رکھیے گا، میں جب بھی رد بھی کرتا ہوں یا کچھ بھی ایسا تو میں ایک چیز کا بڑا خاص دھیان رکھتا ہوں، کیونکہ میرے بزرگوں نے مجھے ہمیشہ ایک سبق پڑھایا ہے کہ اگر تم کسی کی جانب انگلی کرو گے، انگلی اٹھاؤ گے، تو ایک بات یاد رکھنا کہ اس کی جانب ایک انگلی تم اٹھاؤ گے تو تمہاری جانب 4 انگلیاں خود اٹھی ہوں گی. تو اسی لیے یہ مت سمجھیے کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پہ حال دیکھیے، معاذ اللہ کپڑے اتار کے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بس سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو بس بچے ہوئے ہیں، ورنہ
قسم سے بتا رہا ہوں میں، جا کے علماء سے آپ پوچھیے پچھلی امتوں میں جو ایسے گناہ کرتے تھے ان امتوں کا حال کیا ہوا، کیسے عذاب آئے. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ امت بچی ہوئی ہے، ورنہ ایسے ایسے عذاب آتے نا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. ایک ولی کی مزار پہ ننگے ہو کر کے، سطر کو کھول کر کے، عورت و مرد ایک ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی اسلام خطرے میں ہے، ایران سے جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل مار دے گا، یہ کر دے گا. حرام خوروں، اپنی حرکت دیکھی ہے تم نے؟ اپنی حرکت دیکھی ہے تم نے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں؟ اسلام خطرے میں ہے. اور وہی ایسے ہی پھر کچھ عالم آ جاتے ہیں، جیسے کسی نے بتایا کہ علامہ قمر الزمان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایران جیسے اسرائیل جیسے مارے گا نا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ مارے گا بس. حضرت آپ یہ مت کہیے کہ وہ مارے گا، یا کوئی بھی عالم نہ کہے کہ ایک ہونے سے ہماری پاور بڑھے گی. بہت معذرت کے ساتھ ایک چیز عرض کروں گا حضرت، بہت چھوٹا آدمی ہوں. آپ کے جو قوم کے یہ جو نوجوان بچے ہیں نا، یہ رات بھر فحش فلمیں دیکھتے ہیں، دن بھر میں 4 سے 5 مرتبہ مشتزنی کرتے ہیں، اپنی طاقت کو ضائع کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں آپ تلوار دیں گے اور یہ جنگ کریں گے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں حضرت، بہت معذرت کے ساتھ، یہ میرے دل کا درد ہے. آپ ان نوجوانوں سے توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ میں لڑیں گے اور یہ کسی کو مار پائیں گے، کہ جن کے ہاتھوں میں طاقت نہیں بچی، کہ جن کے دلوں میں ایمان کی طاقت نہیں بچی. جب کوئی طاقت نہیں بچی تو پھر آدمی یہ بہانے بازیاں کرتا ہی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہار رہے ہیں. حضرت کوانٹٹی سے کبھی مطلب تھا ہی نہیں، تعداد سے کبھی اسلام کو کوئی مطلب تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو آج 17 رمضان المبارک ہے، آج ہی کا وہ دن ہے، فتح بدر کا دن ہے. آج جنگ بدر ہوئی تھی، 313 مسلمان، 1000 کافر، مسلمان جیتے. جنگ احد ہو یا کوئی بھی جنگ ہو، پتہ نہیں کتنے کم مسلمان کی تعداد، اس کے باوجود مسلمان جیتے. تو تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے حضرت. جس چیز سے ہوتا ہے نا وہ چیز مسلمانوں میں چلی جا چکی ہے، وہ ہے ایمان کی طاقت. تو جب چلی گئی ہے تو بس پھر وہی بہانے بازی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں تو اسی لیے ہار رہے ہیں. وہی بات ہے کہ بہلانے کو دل کو اے غالب یہ خیال بھی اچھا ہے، بس وہی والی بات ہے. تو بہلاتے رہیے، کب تک بہلائیں گے؟ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کب تک بہلائیں گے. بہلاتے رہیے، بہلے گا نہیں دل. بہلاتے چلے جائیں گے آپ، نہیں بہلے گا. کیونکہ حضرت یہ چیز جو آپ جس چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا ایک ہونے سے. آپ یہ کہیے کہ جتنی سنی عوام ہے وہ اپنے ٹریک پہ واپس آ جائے، عبادات کرے اور تجارت کرے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے، تھوڑا دینی مسئلے بھی سمجھے، دنیاوی مسئلے بھی سمجھے، ہر ایک طریقے سے اچھی رہے، بہتر بننے کی کوشش کرے. اور سب سے ضروری کہ اپنی ایمان کی طاقت کو بڑھائے اور اپنے اندر کی جسمانی طاقت کو بڑھائے. اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہی سے اپنی طاقت کو ضائع نہ کرے. یہ سب چیزیں جب آپ اپنی سنی عوام کو سمجھائیں گے حضرت تو تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. اگر آپ یہی سمجھائیں گے کہ ایک ہو جاؤ تو جیتیں گے، تعداد زیادہ رہے گی تو جیتیں گے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا حضرت، یاد رکھیے گا. یہودی جو ہے نا، اسرائیل کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے نا، اس میں کوئی بہت بڑی تعداد ہے، پھر بھی سو کال 57 مسلم کنٹریز کو جو ہے کہ دبا کے رکھا ہوا ہے. 57 مسلمان دیش ہے نا، نام نہاد. اتنا چھوٹا سا دیش، اتنی کم آبادی والا، 57 دیشوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے. تو تعداد سے کبھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، پڑھیں لکھیں اور اپنی طاقت پہ کام کریں. بہت معذرت کے ساتھ حضرت، آج مدرسوں کا حال دیکھ لیجئے نا، تو کوئی کسی کو بھی دیکھ کے گھن نہیں آتی ہے، لیکن جو نان مسلم مدرسوں کے بچوں کو آج دیکھیں گے نا، زیادہ تر مدرسوں کے بچوں کو، تو ان کو گھن آئے گی دیکھ کے. پھٹے پرانے کپڑے، ان ہائیجینک طریقے سے رہنا، گندگی سے رہنا،
جبکہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے صاف صفائی، اس کے باوجود مدرسوں میں آپ جا کے حال دیکھیے، روم کا گندگی سے رہنا، اور جو ہے کہ وہیں کھانا کھانا، وہیں پہ بستر، یہ وہ، گرمی ہے، تپتی ہوئی گرمی ہے، بچوں کو پسینہ آ رہا ہے، ایک روم میں 15-20 لڑکے گھسے ہوئے ہیں اور پورا پسینے کی بدبو، بہت مطلب گندا ماحول، بڑے معذرت کے ساتھ بہت گندا ماحول، بہت گندا ماحول، کوئی نان مسلم دیکھے تو گھن آ جائے اس کو دیکھ کے۔ کیوں اپنے بچے کو لوگ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے ہیں اور کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہتے ہیں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ ایک تو دینی علم ملے گا، اور وہ بھی دینی علم ایسا ہے کہ صرف ظاہر دینی علم ہے، صرف اصول تک ہی دینی علم ہے، ان دینی علم کو کبھی بھی بچہ صحیح طریقے سے ایکسپریس بھی نہیں کر پاتا ہے عالم بننے کے باوجود، اور دنیاوی علم تو خیر ملے گا ہی نہیں، نہ کوئی ایکسپوجر ملے گا، نہ کوئی ورلڈ ویو رہے گا، نہ کسی چیز کا کانٹیکسٹ پتہ ہوگا، صرف ایک بچہ روبوٹ بن کے رہ جائے گا کہ جو بس کتاب سے رٹی رٹائی چیز بتا سکے، اور ماحول بھی گندا، یہ وہ، ہر ایک بات کو لے کے کوئی پڑھانا نہیں چاہ رہا ہے آج کل مدرسوں میں بچوں کو، یہ بات یاد رکھیے گا، بری لگے گی میری بات، لیکن کوئی نہیں پڑھانا چاہ رہا ہے اپنے بچوں کو مدرسوں میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کے رولز وجہ ہے اس کے پیچھے۔ کیسے رولز بھی وجہ ہے، اور آپ لوگوں، کیونکہ خود آپ لوگوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں مل پایا یا کچھ ایسی وجوہات رہیں، تو ظاہر سی بات ہے بھائی۔ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ بھائی مدرسوں میں 16 سال کی عمر کے بعد والے لڑکوں کو بھی اسمارٹ فون الاؤڈ نہیں ہے۔ کیوں الاؤڈ نہیں ہے بھائی؟ کہ نہیں بچے بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ اس بگڑنے سے ڈر کے چکر میں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، انہیں کسی چیز کا کانٹیکسٹ نہیں پتہ، ان کے پاس کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے۔ اگر پھر وہی ہوتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کے پاس پھر آتے ہیں انٹرویو کرنے نیوز چینلز وغیرہ سے، جب وہ آتے ہیں تو بچے سن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہتا ہے، پھر وہی تھو ہوتی ہے، کسی چیز کا کانٹیکسٹ پتہ ہی نہیں ان کو کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، ان کے پاس کوئی اسمارٹ فون نام کی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ منع کر کے رکھتے، بولتے نہیں مطلب نہیں بچے یوز کر سکتے۔ کیوں؟ آپ ایک ایسا نظام بنائیے نا، بلکہ دیکھیے دنیا میں غلط چیز بھی ہے، دنیا میں صحیح چیز بھی ہے، اگر صرف صحیح کرنا ہوتا تو اللہ پاک صرف صحیح چیزوں کو دنیا میں بھیجتا، غلط چیزوں کی چوائس کو بھی اللہ پاک دنیا میں نہیں بھیجتا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ غلط چیزوں کو اختیار کرنے کی چوائس بھی ہو بندے کے پاس، اس کے باوجود بندہ صحیح چیز کو اختیار کرے، تب بڑائی ہے۔ تو ایسے ہی آپ موبائل دیجئے بچوں کو جو 16 سال کی عمر کراس کر گئے ہیں، مدرسہ میں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، بس آپ ایسی باتیں انہیں سمجھائیں، بتائیں۔ کتابی گیان سے زیادہ جو ایک خانقاہی طریقہ رہا ہے، جو صوفیزم کا ایک طریقہ رہا ہے، میں جعلی صوفیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصل تصوف کی بات کر رہا ہوں، جو ایک اس کا طریقہ رہا ہے کہ آپ بیٹھا کے بچوں کو اپنے آپ سے ڈرانا چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ 2026 آ گیا، اب یہاں پہ نا کوئی چھوٹا بچہ بھی کسی سے نہیں ڈر رہا ہے۔ اگر کسی سے کوئی چیز چھڑائی یا پکڑائی جا سکتی ہے تو وہ صرف ایک چیز بول کے، صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو بچے کو اپنے ڈر سے زیادہ اس پہ فوکس کرے کہ بچے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ آپ سے اس کو ڈر رہے گا نا صرف، تو آپ جب اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے نا تو وہ ہر ایک غلط کام کر دے گا، لیکن جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا، تو جب آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ اتنا خوف اس کے دل میں پیدا کر دیں گے نا تو وہ خود موبائل سے کچھ غلط کام نہیں کرے گا، موبائل صرف ریسرچ پرپس کے لیے وہ رکھے گا، اور پھر اس کا ورلڈ ویو بھی براڈ ہوگا، پھر اس کا جو ہے کہ سوچنے کی شمتا بڑھے گی، اس کے پاس چیزوں کا کانٹیکسٹ رہے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، تو پھر ایک آپ کو خود تبدیلی دکھے گی، خود دکھے گی آپ کو۔ اور اگر آپ خوف الہی پیدا نہیں کر سکتے کسی کے دل میں تو پھر آپ کیا عالم بنے ہیں؟
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یار جو انسان مسلمان ہو کے تھوڑا ایجوکیشن کی لائن میں آگے بڑھتا ہے یا کچھ ایسے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دھرم سے ہی دور ہو جاتا ہے، اپنے مذہب سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ دقت یہ بھی ہے جو تھوڑا سا جس کے پاس علم زیادہ آیا، پیسہ زیادہ آیا، تو وہ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو ہی غلط کہنے لگتا ہے۔ کیا کریں، مسئلے مسائل بہت ہیں، باتیں کرنے کو بھی بہت ہیں، لیکن کتنی باتیں کی جائیں، کس کو سمجھایا جائے اور کس کو کہا جائے۔ بہرحال اس آڈیو کا ایک ہی مقصد تھا، یہ بتانا کہ اہل سنت والجماعت کے اوپر شرعی حکم کیا ہے، کہ اس جنگ میں کیا کرنا چاہیے انسان کو۔ تو دیکھیں میں نے وہ بتا دیا، باقی یہ سب کہنا کہ ایک ہو جاؤ ورنہ بچو گے نہیں، یا ایسی باتیں کہنا، یہ وہ کہنا، تو یہ صرف اس کی پیچھے وجہ ہے کہ مسلمان کمزور ہو چکا ہے، سنی مسلمان کمزور ہو چکا ہے، ان کے پاس قوت نہیں بچی، ان کے پاس ذوق شہادت نہیں بچا، اور نہ ہی ان کے پاس ان کی بازوؤں میں طاقتیں بچی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہار رہے ہیں۔ انسان کے پاس، مسلمان کے پاس ذوق شہادت ہونا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں، میری بات آپ سماعت کریں۔ انسان مسلمان جو ہے اس کے اندر سے اب ذوق شہادت ختم ہو چکا ہے۔ میرا جو عرض میں جو بول رہا تھا کروں گا وہ یہی ہے کہ حضرت اگر کوئی مسلمان لڑ نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لڑ لے یا کچھ کر لے، تو اس کے اندر یہ ایک شوق تو ہونا چاہیے نا کہ چلو میں کسی کو مار نہیں پاؤں گا لیکن میں مر تو جاؤں گا کم سے کم۔ یہ شوق تو ہونا چاہیے نا کہ یار نہیں ہم مار پائیں گے کسی کو، لیکن ہم کم سے کم مر ہی جائیں گے اسلام کے لیے، ہم کم سے کم شہید ہی ہو جاتے ہیں اگر ہم کسی کو مار نہیں پائیں گے۔ تو یہ شوق و ذوق بھی اگر رہے گا نا حضرت تو بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ بھی شوق و ذوق نہیں بچا۔ صرف اسٹیٹس لگا دینے سے اور جو ہے نا کہ کچھ چند باتیں کہہ دینے سے آپ یہ مت سمجھیے کہ جو سنی نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ شہادت کے شوقین ہیں یا یہ ہیں وہ ہیں۔ لوگ ہیں ایسے بھی نوجوان ہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کا حال بہت بد سے بدتر ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اپنے لیڈر بنا کے بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا کے، وہی میں نے جو آپ کو حدیث پاک بتائی نا کہ اللہ کو ناراض کرو گے جب تم کسی منافق کو لیڈر بناؤ گے تم۔ اور اس امت پہ عذاب نہیں آیا، لیکن ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ ایسا کرو گے کہ جس کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، تو اس عذاب، یہ مطلب حدیث کا مفہوم ہے، تو اس عذاب کی شکل میں یہی ہوگا کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو اب آج کی گورنمنٹ اور سب کو دیکھ ہی لیجیے، اب ظالم حکمران تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہے ہی بات، اب اس میں تو کوئی دو رائے کا وہ شک تو بچتا ہی نہیں ہے اس میں۔ بات رہی دوسری کیا کہ لیڈرز کی میں بات کر رہا تھا، تو لیڈرز بھی ہمیں چوز کرنے نہیں آتے ہم نے، اور واقعی میں جو میں نے حدیث پڑھی نا کہ منافقوں کو اگر تم لیڈر بناؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اب کیسے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑا ہندوستان کا لیڈر جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہندوستان کا مجاہد ہے یا پتہ نہیں کون سا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا، وہ ویڈیو دیکھیں پہلے۔ ایسا جاری شیر ہے شیر علی، شیر بھی شیر سے ڈرتے ہیں جی، اس کو ضرورت نہیں تلوار کی، غیظ کی کافی ہے نظر ایک ہی، لاکھوں سے رکا نہیں فوجوں سے دبا نہیں، لاکھوں سے رکا نہیں فوجوں سے دبا نہیں، نام ہے اب۔ تو دیکھ لیا آپ لوگوں نے، یہ ہے جس کو آپ بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں ہندوستان میں،
کہ مسلمانوں کا رہنما ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، شیعوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے ہاتھ ملا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لوگ کہیں گے اس میں کیا غلط ہے، اتنا بٹ کے چلو گے تو کہاں سے ہو پائے گا، کیا ہو پائے گا. بھائی بٹ کے چلنے کی باتیں مت کرو. تم کون سے اسلام کا سبق پڑھے ہو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کربلا کے میدان میں 22,000 یزیدی جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے جو ہے نا کہ گھر کو قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا سر. جبکہ امام حسین کے ساتھ کا جو لشکر اور ان کی تعداد 72 تھی، تو وہ بھی کہتے کہ لڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے آپس میں، اور ہمیں تو یزید سے نہ لڑ کے بلکہ جو دوسرے امپائرز بن رہے ہیں ان سے لڑنا چاہیے، اپنے میں لڑ کے کوئی مطلب نہیں. وہ بھی یہ کہہ دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے جنگ کی، کیونکہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہی ہوتا ہے. تو کربلا کی جنگ سے سب سے بڑی جو ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ کوانٹٹی، تعداد سے کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر تمہارے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے تو فتح تمہاری ہی ہوگی. بھلے ہی وہ بظاہر تمہیں شکست نظر آئے، بظاہر دکھے کہ ہم ہار چکے ہیں، لیکن آنے والی پیڑھیاں بھی تمہارا نام لیں گی. آج جھنڈے حسین کے نام کے ہی لہراتے ہیں، یزید حرام خور کو کوئی کتا پوچھنے نہیں جاتا ہے، یاد رکھیے گا. تو بظاہر شکست کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شکست ہی ہو گئی، بظاہر شکست کبھی کبھی فتح ہوتی ہے. کربلا ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہی مقصد ہے مومن کا. مومن کے اندر یہ جوش و خروش پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے شہید ہونا ہے. یہ پیدا ہو جائے گا جس دن صحیح سے، پھر کسی بھی شیعہ، وہابی، دیوبندی، حرام خوروں کو ہمارے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم سنی اکیلے ہی بہت کافی ہوں گے جس دن یہ جوش پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پھر پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، ایسے ہی پیدا بھی نہیں ہوگا. اب یہ اسد الدین اویسی جیسے لوگ لیڈر بنے بیٹھے ہیں. اب میں آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں، جتنی بھی گستاخیاں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں گنوائیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے شیعوں کا. میں کہتا ہوں کوئی عقیدہ نہ بھی ہو، کوئی عقیدہ نہ ہو، کوئی بھی شیعہ چھوٹے سے چھوٹا 35 فرقے ہیں، 34 فرقے ہیں، کسی بھی فرقے کے شیعہ کو آپ پوچھ لیجئے، ایک نام حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، بس وہ گالیاں بکنا شروع کر دے گا. کیونکہ شیعہ کوئی بھی ہو، شیعہ چھوڑ دیجئے، کچھ سنی معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو گالی بک رہے ہیں. تو شیعہ تو بنا بکے رہ ہی نہیں سکتا ہے. شیعہ تو کسی قیمت پہ حضرت امیر معاویہ کو مسلمان نہیں مانے گا، کسی بھی قیمت پہ. جو مان گیا وہ شیعہ نہیں. اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں یہ بات پہ، واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہے وہ بندہ خود ایک بدترین کافر ہے. ٹھیک ہے، تو شیعوں سے تو کیسے بھی، شیعہ ہو، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی ہو، کسی سے بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. میرے مرشد کریم تاج الشریعہ نے فرمایا تھا جو اس اتحاد کو منائے گا، جو اس اتحاد کو کہے گا کہ یہ ہونا چاہیے، وہ اپنا ایمان کھوئے گا، وہ اپنی پہچان کھوئے گا. آخر میں بات اسی بات پہ ختم کروں گا، میرے مرشد کریم کا وہ شعر کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. صلح کلی مت بنو، ہرگز و ہرگز صلح کلی مت بنو، ہمیشہ ہمیش سنی بریلوی مسلمان بن کے رہو، ہمیشہ ہمیش. بھلے ہی مر جاؤ، کٹ جاؤ، پھٹ جاؤ، لیکن سنی بریلوی مسلمان بن کے رہو، ہمیشہ ہمیشہ. صلح کلی نہ بننا، کبھی بھی صلح کلی نہ بننا. یہی کچھ چند باتیں تھیں. ابھی بھی کچھ باتیں میرے دماغ میں چل رہی ہوں گی جو میں اس ویڈیو آڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد سوچوں گا کہ یار یہ بات رہ گئی، وہ بات رہ گئی.
لیکن اب بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی. میں کہتا ہوں نا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مختصر رکھوں لیکن میرے سے ہو نہیں پاتا. اب دیکھیے 1.5 گھنٹے کی تقریباً ویڈیو ہو گئی، 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہی کی ہو گئی، لیکن کیا کروں. چلیے، گزارش یہی رہے گی کہ اس آڈیو کو پورا سنیں، 1.5x پہ کر کے سنیں، تیزی میں سنیں، لیکن سنیں ضرور اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، احباب کو بھیجیں، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کیونکہ دلائل ہیں شیعہ مذہب کے غلیظ عقیدوں کے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. باقی لائک کریں نہ کریں، سبسکرائب کریں نہ کریں، مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ میرا نام جانیں نہ جانیں، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ میں شہرت کا طلبگار ہوں، نہ کسی طریقے کے کسی چیز کا طلبگار ہوں. بس میں اس چیز کا طلبگار ہوں کہ آپ حضرات صلح کلی نہ بنیں، آپ حضرات سنی بریلوی مسلمان رہیں. میرے سے اس بیان میں بولنے میں جو کچھ بھی غلطیاں، گستاخیاں کچھ بھی ہوئی ہو، انجانے میں چاہے جانے میں ان تمام سے آپ تمام کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.